بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ الصلح خیر، بے شک صلح میں خیر ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان حتمی معاہدہ طے پا چکا ہے، اور اس صورت میں حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان دونوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے ملک کے اندر کیا اثرات پڑیں گے اور یہ کیا چیز رونما ہوئی ہے، اس ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ مذاکرات ہی واحد حل تھا اس ساری کی ساری صورتحال کا، اور ڈیڈ لاک پہ اگر معاملہ کوئی لے کے کیا ہے تو وہ حکومت پاکستان لے کے گئی ہے۔ معاملے کو اگر خراب کیا ہے تو شیخ رشید احمد اور فواد چودھری جیسے منسٹرز نے کیا ہے، اور اگر ان کو انڈرمائن کیا، انڈر ریٹ کیا ہے تحریک لبیک پاکستان والوں کو، تو حکومت پاکستان نے کیا ہے، اور اگر ان کے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں تو وہ اس کی ذمہ دار حکومت پاکستان ہے، اور اگر پولیس کے اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو اس کی بھی ذمہ دار حکومت پاکستان ہے۔ اور یہ ہم بات کتنے روز سے کر رہے تھے کہ ان کا واحد حل صرف اور صرف مذاکرات ہے، لیکن یہ اپنے تئیں یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ شاید تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں اور یہ جو جتنی کی تحریک ہے، یہ ان کے زور زبردستی اور زوم سے دب جائیں گے اور وہ واپس چلے جائیں گے، اور ہم ان کو رکاوٹیں ڈال کر اور پولیس کو جگہ جگہ کے اوپر کھڑا کر کے ان کو ڈٹر کر لیں گے۔ نہ وہ ڈٹر ہوئے، نہ آپ ان کو ٹیررائز کر سکے، اور معاملہ اینڈ پہ آ کے رینجرز بھی آ گئی، تو رینجرز جب آتی ہے تو اس کی کمانڈ فوج کے پاس ہوتی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس سارے معاملے کو کوئی ریزالو کرا سکتا ہے تو وہ سپہ سالار ہوگا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر سپہ سالار نے مثالی اور عمدہ اور جو ان سے ایکسپیکٹڈ وہ رول تھا انہوں نے پلے کیا، اور مفتی منیب الرحمان صاحب ان کو بیچ میں انگیج کیا، اور مفتی منیب الرحمان صاحب حکومت کے کہنے پہ نہیں آئے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سپہ سالار اور افواج پاکستان کی ریکویسٹ پر، ان کے کہنے کے اوپر وہ بیچ میں آئے، اور وہ اس طرح کے واحد مستند اور انتہائی ذمہ دار اور اعتماد والے شخص تھے کہ جو سارے معاملے کے اندر جتنا ڈیڈ لاک تھا وہ ختم کروا سکتے، اور جن کو تائید حاصل تھی علامہ سعد رضوی کی اور مجلس شورا تحریک لبیک پاکستان کی، اور دوسری سائڈ پر افواج پاکستان کی۔ تو افواج نے انتہائی عمدہ کردار ادا کیا ہے اس میں۔ آرمی چیف کا جو رول ہے وہ مثالی ہے، صدر پاکستان نے بھی ٹو این ایکسٹینٹ اس کے اندر کردار ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک بات یہ کہ ایسی ساری صورتحال کے اندر جو بھی ابھی معاملہ ہوا ہے، اس میں ان کو چاہیے کہ من و ان ابھی اس کے اوپر عمل کریں، علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کریں، گرفتار کارکنان کی رہائی کریں، اور جتنے بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں عدالتوں کے اندر کچھ دنوں کے اندر وہ اس کا سپیڈی ٹرائل کنڈکٹ کرائیں، اور تاکہ یہ لوگ مین سٹریم کے اندر آ سکیں۔ تو یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے، یہ ایک انتہائی خوشائند بات ہے، کیونکہ جو بات مذاکرات سے، صلح سے، امن سے حل ہو جائے، اس کے ساتھ کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اور اسلام تو دین ہی صلح کا ہے۔ اسلام جو سلامہ، جو اسلام کا جو مادہ ہے، جدھر سے یہ سبق یہ جو لفظ نکلتا ہے، وہ اس کا مطلب ہی امن ہے۔ اسلام از اے پیس، ریلیجن آف پیس، کمپیشن، لو، forgiveness, kindness. This is a piece of religion. اور یہ انہوں نے 100% درست اس چیز کی وہ ایک اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے تحریک لبیک والوں نے بھی، کہ ہم نہ دہشت گرد ہیں، نہ ہی ہم کوئی عسکریت پسند ہے، نہ ہی ہم کوئی شرارتی عناصر ہیں، ہم جس کام کے لیے آئے تھے اس کی آپ ہمیں گارنٹی کر دیں، اور گارنٹی بھی کوئی بیچ میں معتبر شخصیت یا کوئی ایسے لوگ کریں جس کے اوپر سب کا وہ ہو، اتفاق ہو۔ تو وہ اتفاق ہو گیا، ان لوگوں نے ایگری کر لیا۔ اور ایسی صورت میں آپ دیکھیں ایک اور بات، مفتی منیب الرحمان صاحب اتنی بزرگ شخصیت ہیں ملک پاکستان کی، اس کو بھی جو موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے ایک حد تک ان کو اس عمر کے حصے کے اندر وہ ایک طرح کا ذلیل کرنے کی کوشش کی، جو ان کے پاس چیئرمین شپ تھی رویت ہلال کمیٹی کی، تو انہوں نے کی، لیکن عزت اور ذلت ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔
اور اب کی بار سارے کی سارے یہ جو آپ کا ڈیڈ لاک ہوا ہوا تھا اس میں وہ شخص جو ہے وہ اس نے آ کے یہ معاملے کو حل کیا، اور اس نے 100% درست بات کی ہے کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے یہ جو آرڈننس فیکٹری کے اندر گولیاں بنتی ہیں وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمنوں کے لیے بنتی ہیں، اس طرح کے پیسفل مذہبی لوگوں کے لیے نہیں بنتی۔ تو اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے، کلام مجید کی آیت کو پڑھ کے کوٹ کیا ہے کہ